بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظیم. آج ہم اپنا دوسرا سبق قراءات ثلاثہ کے متن جو الدرۃ المضیہ کے نام سے مشہور ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ علوم قرآن میں قراءات سبعہ کی طرح قراءات ثلاثہ بھی اہم مقام رکھتی ہیں۔ الدرۃ المضیہ علامہ جزری رحمہ اللہ کی وہ مایہ ناز تصنیف ہے جس نے حرز الامانی کے قصیدہ لامیہ کو قراءات ثلاثہ کے ساتھ 10 قراءات میں تکمیل بخشی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ قصیدہ 240 لیکن اب موجود 241 شعروں میں ہے، جس میں علامہ جزری رحمہ اللہ نے قراءات سبعہ کے بعد والی 3 قراءتوں کو جو اپنی کتاب علامہ جزری رحمہ اللہ نے لکھی تھی تحبیر التیسیر، اس کو نظم فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات ایک یاد رکھے، زیادہ یہ بات ذہن نشین آپ رکھ لیں، اور آپ نے شاطبیہ میں یہ بات پڑھی بھی ہوگی کہ الشاطبیہ کو علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے کتاب التیسیر سے نظم فرمایا تھا۔ علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وفی یسرها التیسیر رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے الشاطبیہ میں کتاب التیسیر جو کہ علامہ دانی رحمہ اللہ کی کتاب ہیں اس کا اختصار فرمایا تھا۔ تو علامہ جزری رحمہ اللہ نے جس طرح امام دانی رحمہ اللہ نے یعنی نثر میں کتاب التیسیر لکھی تھی، اسی طرح قراءات ثلاثہ میں انہوں نے کتاب لکھی تحبیر التیسیر، اور علامہ جزری رحمہ اللہ اسی کے متعلق اپنی کتاب الدرۃ المضیہ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں: کما هو فی تحبیر تیسیر سبعها فأسأل ربی ان یمن فتکمل، کہ یہ جو الدرۃ المضیہ میں قراءات ثلاثہ ذکر ہیں یہ اسی طرح ہیں جو میں نے اپنی کتاب تحبیر التیسیر میں لکھی ہیں۔ تو علامہ جزری نے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ نثر میں امام دانی رحمہ اللہ کے کتاب پر اضافہ فرمایا اور اس کا نام تحبیر التیسیر رکھا۔ نظم میں علامہ جزری رحمہ اللہ نے امام شاطبی رحمہ اللہ کے کتاب الشاطبیہ پر 3 قراءتوں کا اضافہ فرمایا اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الدرۃ المضیہ۔ تو نثر میں تحبیر التیسیر اور نظم میں الدرۃ المضیہ، یہ امام جزری رحمہ اللہ کی نثراً و نظماً خدمات ہے دونوں۔ تو یہ بھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو الدرہ ہے اس کی اصل تحبیر التیسیر ہے۔ علماء نے اس قصیدہ کے کچھ خصوصیات ذکر فرمائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی خصوصیات سے تو وہی لوگ واقف ہیں اور ان کو وہ معلوم ہوتے ہیں جو شوق اور رغبت کے ساتھ قراءات ثلاثہ کے کتاب الدرۃ المضیہ کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں، اور جو بعض خوبیاں ایسی ہیں کہ اس کو عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور وہ تمام زبانوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ دوسری بات، نظم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے
طبیعتیں خود بخود مائل ہو جاتی ہیں اور یاد ہونے میں آسان رہتی ہیں۔ تیسری بات جو خوبی ہے اس کتاب کی وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ کثرت سے آتے ہیں، ایک ایک شعر میں 6 7 تک تقریباً قراءت پہنچ جاتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قراءت ثلاثہ کے تمام مسائل کو بہت اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جن کو نکالنے اور سمجھنے کے لیے ہر لفظ میں غور و فکر درکار ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نظم علمی واقفیت کے ساتھ ساتھ طلباء کی عقل اور فہم اور ذہانت میں بھی نمایاں ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی صرف و نحو کا شوقین ہے تو ترکیب میں غور کرنے سے اس کی صرفی اور نحوی استعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ یہ ایک مشکل ترین نظم ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں انتہائی زیادہ اطلاقات ہیں، اسی طرح لفظی استغناء ہیں اور اعتماد علی الشہرت کی بنا پر انشاءاللہ جب ہم مقدمہ پڑھیں گے تو یہ سب باتیں اس میں آ جائیں گی۔ تخصیص اور تعمیم یہ ایک مسئلہ ہے تو وہ اس میں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رموز اور کلم قرآنی میں وہ ترتیب نہیں ہے جو شاطبیہ میں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے علامہ جزر رحمہ اللہ نے یہ کمال کیا ہے کہ مسائل میں اشتباہ یا التباس پیدا ہونے نہیں دیا، بلکہ جتنے بھی مسائل ذکر کیے ہیں وہ اپنے جو نظم ہے اس میں وہ مسائل قابو کرنے کے لیے بڑی جست نگاہی سے انہوں نے کام لیا ہے۔ اور علماء فرماتا ہے کہ اتنا بڑا کام جو ہے نا وہ شمس المحققین ہی کر سکتا ہے، جو محققین کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہی محقق یہ کام کر سکتا ہے، کوئی اور یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں یہ باتیں کافی ہوں گی۔ انشاءاللہ آگے ہم ائمہ کے رموز اور اسی طرح جو اصطلاحات ہے امام جزر رحمہ اللہ کی، اور اس میں جو قواعد ذکر کیے ہیں الدرۃ المضیہ کے متعلق، تو انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔